امریکہ آج سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ امریکہ آج سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گا، جبکہ جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے قریب کسی جنگی جہاز کا آنا جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ ادھر ترجمان ایرانی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایران وینزویلا نہیں ہے۔ دھمکیوں سے امریکہ کی ساکھ ختم ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران ثابت قدم رہا ہے اور جنگ جیت گیا ہے۔ یہی ہوتا ہے فواد، دیکھیں جب بھی اس طرح کے وارفیئر سیناریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں پارٹیز ڈیفینیٹلی انہوں نے کیا کچھ اچیو کیا ہے، کیا کچھ ان کے پاس اسٹیٹمنٹس ہیں، کس طرح سے وہ ڈیفینیٹلی اپنی عوام کو بھی تو پھر مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سیناریو میں جو ایرانی موقف ہے وہ بہرحال ہم نہیں اس کو جھٹلا سکتے، بہت حد تک درست ہے بھی۔ تو مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا ہے کہ امریکہ ابنا ہرمز کی ناکہ بندی میں ناکام رہے گا۔ ہماری افواج امریکہ کو ناکہ بندی نہیں کرنے دے گی۔ ایران ایسی جگہ نہیں جہاں زبردستی ناکہ بندی مسلط کی جا سکے۔ ایرانی افواج کے سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا بدلتی صورتحال کے حوالے سے سخت بیان، کہا خلیج فارس میں سیکیورٹی سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر ایرانی بندرگاہ غیر محفوظ ہوئیں تو خطے میں کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کا ثالث کا کردار، ایران امریکہ تنازع اور جنگ بندی کے بعد سفارتی سرگرمیاں ایک بار پھر تیز ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ولی عہد کی دعوت پر دورہ سعودی عرب کا امکان ہے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے یہ کب دورہ کرنے کا امکان ہے؟ باقاعدہ یہ رواں ہفتے بتایا جا رہا ہے کہ بدھ کے روز وزیر اعظم کا یہ امکان ہے کہ وہ 2 روزہ دورے کے اوپر سعودی عرب جائیں گے، چونکہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کا ثالث کا کردار ہے اور اسی حوالے سے جنگ بندی کے بعد سفارتی سرگرمیاں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں۔ چونکہ ولی عہد کی یہ دعوت ہے، اسی حوالے سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم کا رواں ہفتے جو ہے وہ دورہ کروا لیا جائے اور ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں میں چونکہ ایران بھی شامل ہے، اس لیے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطے اور مشاورت بھی جاری ہیں۔ 1 ماہ سے کم عرصے میں یہ وزیر اعظم کا دوسرا دورہ ہوگا۔ اگر وہ جاتے ہیں تو سعودی ولی عہد سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ اسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مستقل جنگ بندی کے امکانات پر بھی گفتگو کا امکان ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور امن کے قیام سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے اور 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ بہت شکریہ عثمان خان، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جبکہ ایران کے اسپیکر اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتہائی مفصل، سنجیدہ اور چیلنجز سے بھرپور مذاکرات کیے۔ ہم نے نیک نیت سے بہترین تجاویز پیش کی جس کی بدولت مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی۔ امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ایران کا اعتماد جیتنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امریکی دھمکیوں کا ہمارے لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ امریکہ نے دوبارہ امتحان لیا تو پہلے سے زیادہ بڑا سبق سکھائیں گے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان پر ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے صدر ٹرمپ پر طنز کے نشتر چلائے۔ سوشل میڈیا پر وائٹ ہاؤس کے قریب پیٹرول پمپس کی لوکیشن شیئر کرتے ہوئے لکھا، تیل کی موجودہ قیمتوں سے فائدہ اٹھائیں، نام نہاد ناکہ بندی کے بعد $4 سے $5 فی گیلن پیٹرول کو یاد کریں گے۔ ایران کے ساتھ سفارت کاری کے دروازے تاحال کھلے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا گیا کہ علاقائی ممالک امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات کے باوجود بھی سفارتی رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں اور آئندہ چند دنوں میں مذاکرات کا دوسرا دور بھی متوقع ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ میں توسیع کے لیے بھی سرگرم۔ یہاں ہم اپڈیٹ، چینی انرجی سیکیورٹی کے لیے تمام فریقین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ آبنائے ہرمز پر فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے، چین انرجی سیکیورٹی کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر چینی دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں ایک بار پھر تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ 24 گھنٹے کے دوران امریکی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ ہوا۔
قیمت $104 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ برطانوی خام تیل 7% اضافے کے ساتھ $101 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں بھی کمی ہو گئی۔ سونا $49 کی کمی کے ساتھ $4713 فی اونس پر آ گیا۔ چاندی $2 کم ہو کر $74 پر آ چکی ہے۔ اور اب یہ خبر کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پھر شدید مندی، کاروبار کے آغاز پر ہی 5000 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی ہے، جس کے بعد 2000 پوائنٹس کی ریکوری بھی دیکھی گئی ہے۔ 100 انڈیکس کی 3600 پوائنٹس کمی سے 1,64,500 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ بات کریں گے سید رضوان عالم ہمارے ساتھ ہیں۔ رضوان بتائیں مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے؟ آپ بالکل دیکھیں اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان ابھی بھی برقرار ہے، اور ایک موقع پر ہم نے مارکیٹ میں 5,500 سے زائد پوائنٹ کی مندی بھی دیکھی تھی۔ اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑا سا ریکور کیا ہے مارکیٹ نے، اور اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ 3,885 پوائنٹس مائنس دکھا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 1,63,304 پوائنٹس پر 100 مارکیٹ جو ہے ٹریڈ کر رہی ہے۔ صبح مارکیٹ نے ایک ساتھ جو ہے وہ 6 حدیں جو ہے وہ گوا بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد ابھی 2,000 پوائنٹ کی ریکوری مارکیٹ میں آئی ہے اور 2 حدیں جو ہے گر کر بحال ہوئی ہیں۔ سرمایہ کار تھوڑے سے محتاط ہیں ایران امریکہ کی صورتحال کو لے کر، اور وہاں کے حوالے سے جو بھی خبر آتی ہے اس پہ مارکیٹ جو ہے ریئیکٹ کرتی ہوئی ابھی نظر آ رہی ہے۔ بلو چپس شیئر میں ہم دیکھ رہے ہیں فروخت کا دباؤ ہے، جو مارکیٹ کے بڑے ہیوی ویٹ شیئر ہیں ان میں ہمیں فروخت کا دباؤ نظر آ رہا ہے۔ تو سرمایہ کار اوور آل جو ہے وہ ابھی ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تفصیل بتانے کے لیے شکریہ رضوان عالم۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ پوپ لیو بھی امریکی صدر کے نشانے پر۔ امریکی صدر نے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر مسیحیوں کے پیشوا کو جرائم پسند قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ایسا پوپ پسند نہیں جو کہے کہ ہمارے شہروں میں جرائم قابل قبول ہیں۔ میں پوپ لیو کا کوئی بڑا مداح نہیں ہوں۔ He's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. He's a very liberal person, a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. ابھی آپ کو کراچی سے خبر دیں، جہاں پر ہیلپ لائن 15 اور سپر مارکیٹ ڈسٹرکٹ سینٹر پولیس کا ایکشن۔ نالے میں ڈوب کر کئی کلومیٹر تک بہتی خاتون کو بچا لیا گیا۔ بات کریں گے بیورو چیف کراچی اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم خان بتائیے یہ کیا معاملہ پیش آیا، اس واقعے کی کیا تفصیل سامنے آ پائی ہے؟ دیکھیں ایس ایس پی سینٹرل ڈاکٹر عمران سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مددگار 15 اور تھانہ سپر مارکیٹ پولیس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ نالے میں ڈوب کر ایک خاتون کوئی لاش بہتی ہوئی آ رہی ہے جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، جس پر سپر مارکیٹ 15 مددگار کی ٹیم فوراً تینٹی بلوچ پاڑا کے پاس پہنچی۔ اب وہاں دیکھا تو ایک بزرگ خاتون ہے جو لیاری ایکسپریس وے پل کے جو نیچے ہے وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ پھر مددگار اور تھانے کی ٹیم نے فوری طور پر خاتون کو پانی سے باہر نکالا اور خاتون کو تھانے منتقل کیا گیا اور ان کو خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خاتون حفاظت سے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اسلم خان آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔